معزز حاضرین، حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں الہ العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے اور رازق ہے، انگنت لا تعداد لا حساب، زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنوں کو پیدا کیا ہے، ساری کی ساری مخلوق کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے، ہم جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم سے رک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بہت پیار اور محبت کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے انتہائی خطا کار ہے، سیاکار ہے اور گناہ گار ہے، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں، وخیر الخطائین، جو خطا کار سب سے زیادہ بہتر ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ گناہ سے بچتے بچتے گناہ ہو گیا، اس کے بعد وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو توبہ کرنے والے ہیں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار اور نیک بندے کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یری ذنوبہ کذباب مر علی آنفہ فقال به ہکذا، قال ابو شہاب بیدہ فوق آنفہ۔ فرمایا ایک آدمی گناہ گار ہوتا ہے اور ایک نیک ہوتا ہے۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزاد ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ ایک بہت بڑی پہاڑی کے نیچے بیٹھا ہے، وہ پہاڑی کی طرف دیکھ رہا ہے اور اسے یہ خوف ہے، اندیشہ ہے، یہ پہاڑی ابھی مجھ پر گرنے والی ہے، میں اس کے نیچے دب جاؤں گا، مر جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ یہ مومن کی مثال ہے کہ اسے جب گناہ ہو جاتا ہے وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے، خوف میں رہتا ہے، اللہ کے ڈر میں رہتا ہے۔ اور جو گناہ گار ہے، فرمایا جب اس سے گناہ سرزاد ہو جاتا ہے اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے آئی، اس کی ناک پر بیٹھی، انہیں اشارہ کیا اور وہ اڑ کر چلی گئی۔ اب ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، جانچ پڑتال کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ کیا جب ہم سے کوئی گناہ سرزاد ہو جائے تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ہمیں خوف آتا ہے،
یا گناہ کا ہم پر دباؤ پڑتا ہے، اگر اللہ کا ہمیں خوف آتا ہے، گناہ کا دباؤ ہم پر پڑتا ہے، ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، تو جان لیجئے ہم مومن ہیں۔ اگر ہم گناہ کرنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہی نہ ہو ہم نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے سے دور ہیں۔ یہ ایک گناہ گار اور مومن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، تاکہ ہم خود اپنی جانچ پڑتال کر سکیں، نیک اعمال کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر گھڑی یہ چاہتا ہے میرا بندہ نیک بن جائے، میرے قریب آ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے، دوزخ سے دور ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید یہ اعلان کر رہا ہے، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں جب تم نیکیاں کرو گے، نیک اعمال کرو گے، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، صرف گناہوں کو ہی نہیں مٹاؤں گا، اس کی جگہ نیکی لکھ دوں گا۔ اللہ کہتا ہے نیک اعمال کرتے جاؤ اور تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا اور تمہارے گناہوں کی جگہ تمہاری نیکیاں لکھ دوں گا۔ تو ہمیں نیک اعمال کی سخت ضرورت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نیک اعمال زیادہ ہوں گے جنت میں چلے جائیں گے، برے اعمال زیادہ ہوں گے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ شیطان ہر وقت ہر گھڑی انسان کی طاق میں بیٹھا کہ یہ اللہ والا نہ بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا نہ بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت پر چلنے والا نہ بنے، یہ جہنم کے اندر چلا جائے، اللہ کا باغی بن جائے، اللہ کے پیارے رسول کا باغی بن جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے اور نہایت مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جتنے گناہ کریں گے اللہ سے دور ہوں گے، اللہ کہتا ہے پھر میرے قریب آ جاؤ، پھر بھی میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج ہم دیکھ لیں کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ کیا ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے اس پر ہم شرمندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے اپنا ناطہ جوڑ کے رکھیں، اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیں۔ یہ رمضان مبارک کے چند دن باقی ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نوافل نماز کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دل لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، سکون نماز پڑھنے میں نہیں آتا، اللہ کے آگے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ کو کہیں یا اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس میں سکون ہو، اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو سارے کے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھے۔ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا، جتنا بڑا بدکار ہوگا، سیاکار ہوگا، اللہ کے گھر میں آ جائے گا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے گا،
اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کو اپنا دوست بنا لے گا۔ لیکن آج ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کو منانے سے دور ہیں، اللہ کو راضی کرنے سے دور ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو ایمان لائے ہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں بھی کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ساری کی ساری کائنات، سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں جا رہی ہے، دنیا کے کام کاج میں مصروف ہے، دنیا کے معاملات میں مصروف ہے، لیکن آخرت کی فکر آج دل سے نکل گئی ہے۔ تو ایک شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو پالنا ہے تو کی میں جاواں در چھڑ کے، تیرے در تے بیٹھا میں لکیراں کڈ کے۔ ایک بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا الہ العالمین، پالنے والا تو ہے، مالک تو ہے، خالق تو ہے، رازق تو ہے، کیسے تیرا در چھوڑ کے چلا جاؤں؟ یا الہ العالمین، حاجت روا تو ہے، مشکل کشا تو ہے، میرا مالک تو ہے، اللہ مالک بھی تو ہے، نگہبان بھی تو ہے، اور رہنما تیرا مصطفیٰ ہے، کیسے میں تیرا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلا جاؤں؟ جہاں پر ہم رہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پہننا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان کیسے نعوذ باللہ کمر دکھا سکتا ہے؟ پھر فرمایا دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیں گے، آنسو زمین پر پاج میں گرے گا، اللہ تعالیٰ کا سارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا، دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، سانو جنتاں دے ٹکٹ عطا کر دے، ساڈی معاف تو ہر ایک عطا کر دے، سانو جنتاں دے ٹکٹ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں کیسے معاف فرمائے گا؟ 2 رکعتیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ بڑے گناہ گار ہیں، اللہ بڑے سیاکار ہیں، نمازیں چھوڑنے والے ہیں، روزے چھوڑنے والے ہیں،
تیرے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تیرے گھر کو آباد نہیں کرتے۔ اللہ جتنے بڑے بھی گناہ گار ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، مالک تو تو ہے، خالق تو تو ہے، رازق تو تو ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، تب جا کر جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ جہنم سے دور ہوں گے، جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ کسی خوش نصیب کو ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، یقیناً ہم خوش نصیب ہیں، تو ہم اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں۔ آپ سب بھائیوں نے نماز تراویح کو ادا کیا ہے، قرآن مجید سنا ہے، مسجد کو آباد کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، یہ آپ بھائیوں کے لیے بڑی سعادت والی بات ہے، بڑے شان والی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس رمضان المبارک کے اندر بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن مجید سن رہے تھے، پانچ بھائی بستر پر سوئے ہوئے تھے، باقی کسی کام کاج میں مصروف تھے۔ ایک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک اپنے کام کاج میں مصروف ہے۔ ادھر اذان ہوتی ہے، مسجد کی طرف آ جاؤ، ایک بندہ مسجد میں آ گیا اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ایک اپنا کام کاج کر رہا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں خوش نصیب کون ہے اور بدبخت کون ہے، اللہ والا کون ہے، اللہ سے دور کون ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں جمع کر لیں تاکہ آپ کے کام آ جائے۔ کوئی نفلی عمل کرتے ہیں، فرض کے برابر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ایک فرض ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ 70 فرائض ادا کرنے کے برابر آپ کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ حضرات ہمیشہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 700 روپے خرچ کرنے کے برابر اجر دیتا ہے۔ اور رمضان کے اندر آپ کا اجر ڈبل ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ آپ بھائی ہمیشہ مساجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ کے تعاون سے مسجدیں چلتی ہیں، تو آج بھی تمام بھائی اور بہنیں جمعے کی جماعت کے بعد اس اپنی مسجد کے ساتھ لازمی تعاون کریں، دل کھول کر تعاون کریں۔ 1 روپیہ دیں گے، 700 روپے کا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور یہ نیکیاں آپ کی جمع ہو رہی ہیں۔ اور جو بھائی مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ آپ کا جو خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ اختر نواز صاحب ہیں، خاندان صاحب ہیں، انہوں نے مسجد کے لیے مینار لایا ہے، انہوں نے جتنے پیسے اس مینار پر خرچ کیے ہیں، 1 روپے کے بدلے 700 روپے جتنے پیسے خرچ کیے ہیں ان کو 700 کے ساتھ ضرب دیں، اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ان کو اجر عطا کرے گا۔ باقی بھی کافی بھائی میرے ادھر بیٹھے ہیں جو مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمہ وقت مسجد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، انہی کی وجہ سے مسجد چل رہی ہے، تو ان کو مکمل اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے رہا ہے۔ اب یہ مسجد ہے، اس کے اوپر مینار لگ جائے گا، اور یہ جب تک اس کے اوپر قائم دائم رہے گا، ان کی پینشن جاری رہے گی، پینشن چلتی رہے گی۔ پینشن سے مراد مکمل اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیتا رہے گا، ثواب دیتا رہے گا۔ ان کی جان میں، ان کی مال میں، ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے، رحمت کا نزول فرمائے، برکتیں دے، اللہ تعالیٰ مزید اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کا بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول اور منظور فرمائے۔
اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نفل صدقات کو فرض کے برابر اجر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے آپ لاکھوں روپے خرچ کریں، کروڑوں روپے خرچ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر 1 روپے کی بھی آپ کے پاس توفیق ہے، گنجائش ہے، 1 روپیہ خرچ کریں، وہ آپ کو جنت کے اندر لے کے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جو آپ بھائی کے سامنے میں بات کر رہا تھا، جمعے کے بعد لازمی آپ اپنی مسجد کے ساتھ تعاون کر کے جائیں، ہمیشہ تعاون کرتے ہیں۔ 1 روپے کی گنجائش ہے، 10 کی گنجائش ہے، 100 کی، جتنی بھی ہے لازمی تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دے گا۔ یہ دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ ساڑی معاف تو ہر خطا کر دے، سانو جنتاں دے ٹکٹ عطا کر دے، تیرے خزانے وچ آنی نہیں تھوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا۔ اب اشعار کیا کہتا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، ایک بندہ نماز ایک نہ پڑھے، روزہ ایک نہ رکھے، مسجد میں نہ آئے، اللہ کا بھی باغی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باغی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کا باغی ہو، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو مجھے معاف کر دے؟ نہیں، نماز پڑھے گا، اللہ سے مکمل معافی مانگے گا، مسجد کو آباد کرے گا، قرآن جی کی تلاوت کرے گا، نیک بنے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا اللہ میں تیرا نیک بندہ ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن جی کی تلاوت کر رہا ہوں، تیرے گھر کو آباد کر رہا ہوں، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی اگر تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ضرور بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ آج کا موضوع چھوٹا سا نکتہ ہے آپ حضرات کے سامنے، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کر لیں، جو دن باقی ہیں، گھنٹے باقی ہیں، ایام باقی ہیں، انہیں کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی، قرآن جی کی تلاوت کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ 1 نیکی کے ساتھ 2 نیکیاں، 2 کے ساتھ 10 نیکیاں، کرتے کرتے ہزاروں لاکھوں نیکیاں بن جائیں گی، اور یہی نیکیاں ہمیں لے کر جنت کے اندر جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزماتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال چھین کر آزماتا ہے، اور وہ مالک خالق داتا کیوں نہ آزمائے جس نے بغیر ستون کے آسمان 7 آسمان کھڑے کر دیے، جنہیں جنت کو تخلیق کر دیا، دوزخ کو تخلیق کر دیا، اور وہ مالک ہمیں کیوں نہ آزمائے؟ جیسے ہی ہماری روح قبض ہوگی، قبر میں جائیں گے، قیامت آئے گی، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، ایسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے محلات کو تعمیر کیا گیا ہے سونے کی، چاندی کی، اینٹوں کے ساتھ، اور زعفران کی اس کی مٹی ہے، کستوری کی اس کی مٹی ہے، ہیرے جواہرات کے ساتھ اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ اتنے بڑے جو انعامات ہمیں دے گا تو پھر ہمیں کیوں نہ آزمائے؟ اور جب ہم آزمائش میں پورے اتریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اپنے عمل پر قائم اور دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، ایک کوڑی تھا، تو کوڑ تھی، ایک گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، جب آزمانا چاہا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اپنے ملائکہ کو بھیجا۔ فرشتہ کوڑی کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے تیری کیا خواہش ہے، تجھے کیا چیز ضرورت ہے؟
وہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں میری کوڑ دور ہو جائے، میری چمڑی اچھی ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو جو اللہ کا ملائکہ تھا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی کوڑ دور ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ تجھے جانوروں میں سے کون سا جانور زیادہ پسند ہے؟ یہ روایت کرنے والے نے یہ کہا ہے کوڑی یا گنجے نے، ایک نے گائے کا ذکر کیا تھا، گائے مانگی تھی، اور ایک نے اونٹ۔ بہرحال اس اللہ کے ملائکہ نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور آگے چلا گیا۔ ٹائم تو پورا ہو گیا ہے جس پر ہم جماعت کرتے ہیں، 3 منٹ باقی ہیں، 3 منٹ میں خطبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھائی سارے اجازت دیں تو مزید 10-15 منٹ لگاؤں، اگر نہ اجازت دیں تو پھر جماعت کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جمعۃ الوداع ہے، رمضان مبارک ہے، تو چلو آپ بھائیوں کی اجازت کے ساتھ مزید 15 منٹ میں انشاءاللہ میں جماعت کراتا ہوں۔ گنجے کے پاس اللہ تعالیٰ کا ملائکہ جاتا ہے، جا کر پوچھتا ہے تو تیری کیا خواہش ہے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ گنجا کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں میرے بال آ جائیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے پرہیز کرتے ہیں، مجھ سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، اس کے بال اگ آئے ہیں، اللہ نے اسے بال دے دیے ہیں۔ پھر وہ ملائکہ پوچھتا ہے تجھے جانوروں میں سے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ وہ گنجا کہتا ہے مجھے گائے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کا ملائکہ اسے ایک حاملہ گائے دیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا کرتا ہے اللہ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ جب آگے جاتا ہے اندھے کے پاس جاتا ہے، جا کر پوچھتا ہے تجھے تیری کیا خواہش ہے، تجھے کیا چیز ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر دے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ وہ اللہ کا ملائکہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روشنی دے دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ملائکہ پوچھتا ہے تجھے جانوروں میں سے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ وہ یہ کہتا ہے مجھے بکریاں زیادہ پسند ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ملائکہ اسے ایک حاملہ بکری دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت ڈالے، اور وہ چلا جاتا ہے۔ یہ بہت کام کا واقعہ ہے، غور سے سنیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے آزما رہا ہے اور ہمیں کس حال میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ کافی عرصہ گزر جاتا ہے، اونٹ والے کے پاس اونٹوں کا بہت بڑا ریوڑ بن جاتا ہے، بہت زیادہ اونٹ ہو جاتے ہیں۔ گائے والے کے پاس گائے کا بہت زیادہ ریوڑ بن جاتا ہے، بہت زیادہ گائے ہو جاتی ہیں، گائے بیل ہو جاتے ہیں۔ اور بکری والے کے پاس بکریوں کا بہت زیادہ ریوڑ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ ملائکہ اپنی اسی صورت کے اندر کوڑی کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں غریب ہوں، مسکین ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، وسائل ختم ہو چکے ہیں، میرے پاس مزید وسائل نہیں ہیں کہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے ایک اونٹ دے دے۔ میں جانتا ہوں تجھے پہلے کوٹ تھی، اللہ نے تجھے صحت دی، تو غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، ایک اونٹ دے دے، میں اپنا سفر مکمل کروں۔ اللہ اکبر، وہ کوڑی کہتا ہے جا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، یہ تو میرے پاس جو دولت ہے
یہ تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، تجھے کس نے بتایا میں کوئی تھا، غریب تھا؟ یہ میرے پاس جو مال ہے، جو اونٹ ہیں، یہ تو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے ملائکہ نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے پہلی حالت میں کر دے۔ اسی وقت دوبارہ اس کو کوڑ لگ گئی، مال سارا ختم، اونٹ سارے ختم ہو گئے، پہلی حالت میں چلا گیا۔ ایک اونٹ کا سوال کیا، کئی اونٹ ہیں اس کے پاس، اللہ نے صحیح مال دیا ہے۔ ایک اونٹ کا سوال کیا، اونٹ نہیں دیا، اللہ نے جھوٹ بولا، فخر کیا، تکبر کیا، اللہ نے اسے اس کی پہلی صورت میں لٹا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ملائکہ آگے جاتا ہے گنجے کے پاس، کہتا ہے میں مسافر ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے اپنا سفر طے کر سکوں، مکمل کر سکوں، مجھے ایک گائے دے دے تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ میں تجھے جانتا ہوں، تو گنجا تھا، لوگ اسے نفرت کرتے تھے، اللہ نے تجھے صحت دی ہے، تو غریب تھا، مفلس تھا، فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، ایک گائے دے دے میں اپنا سفر مکمل کر لوں۔ وہ کہتا ہے جا جا، تجھے کس نے بتایا؟ یہ تو میرے باپ دادا سے یہ سارا نظام چلا آ رہا ہے، باپ دادا سے میرے پاس دولت ہے۔ تو ملائکہ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں لٹا دے۔ فرمایا وہ بندہ پہلی حالت میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ آتا ہے انے کے پاس جو نابینا تھا، کہتا ہے میں مسافر ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے اپنا سفر مکمل کر سکوں، اللہ کی رضا کے لیے ایک بکری دے دے میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ میں تجھے جانتا ہوں، تو نابینا تھا، اللہ نے تجھے تیری آنکھوں میں روشنی دی ہے، بینائی دی ہے، تو غریب مفلس تھا، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، ایک بکری کا سوال کرتا۔ وہ کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی ہے، میں غریب تھا، فقیر تھا، مفلس تھا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف جائے گا، تجھے جتنی بکریاں ضرورت ہے تو لے جا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اگر تو لے جائے گا اللہ مجھے مزید دے گا، اللہ مجھے اجر دے گا۔ وہ کہنے لگا مجھے بکری کی ضرورت نہیں ہے، یہ امتحان تھا آپ 3 ساتھیوں کا، لیکن 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے رزق کو اپنے بندوں پر نچھاور کر رہا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، قرآن بھی کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کامل مکمل یقین رکھیں انسان رزق کے پیچھے حرام کو نہیں چھوڑتا، حلال کو نہیں چھوڑتا، جیسے ہو سکتا ہے وہ رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے نہ کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، محنت کرو، رزق میں دوں گا، رزق کا ٹھیکہ میرا ہے۔ 200 روپے کی ایک گتھی آٹے کی ملتی تھی، پوری کائنات کے اندر رزق جا رہا تھا۔ آج 2000 کی ہو گئی ہے، پھر بھی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، یہ اس کا ٹھیکہ ہے، اس کا ذمہ ہے، اس کی آپ نے پریشانی نہیں کرنی ہے، آپ نے یہ پریشانی کرنی ہے ہماری آخرت کیسے بہتر ہو جائے، آپ نے یہ سوچ رکھنی ہے ہماری نماز نہ رہ جائے، آپ نے یہ سوچ رکھنی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، آپ نے یہ سوچ رکھنی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ باقی رزق کا ٹھیکہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینا ہے۔ فرمایا ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیر گولو کیوں منگنا ہے، تو غیر گولو کیوں منگنا ہے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیر گولو کیوں منگنا ہے، تو غیر گولو کیوں منگنا ہے، اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیرہ گولو کیوں منگنا ہے، تو غیرہ گولو کیوں منگنا ہے، او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے رب رحمان
रहमान दा दर एक है ओ जिवें बंदिया तेरा सर एक है या रब रहमान दा दर एक है तेरे सर नवी रब ने बढ़ाया तेरे सर नवी रब ने बढ़ाया तू गैरा कोलो क्यों मंगने तू गैरा कोलो क्यों मंगने वो अल्लाह शाह रग तो नजदीक बसे उदा जगते कोई ना शरीक बसे ओ कुफो अनाहद कहलाया ओ कुफो अनाहद कहलाया तू गैरा कोलो क्यों मंगने तू गैरा कोलो क्यों मंगने जिम्मार ज़क़दा रब ने उठाया तू गैरा कोलो क्यों मंगने तू गैरा कोलो क्यों मंगने। अल्लाह ताला कहता है ठेका मेरे पास है रिज़्क़ का। आप हज़रात को पहले मैंने ये वाक़या सुनाया था, कई दफ़ा सुना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, अल्लाह ने कहा था पत्थर की चट्टान पे आसा मारो, 7 पत्थर टूटे, 7वें पत्थर से कीड़ा निकलता है और उसके मुंह में सब्ज़ पत्ता है, वो पत्ता भी खा रहा है, अल्लाह की सना भी कर रहा है। अल्लाह 7 पत्थरों के अंदर कीड़े को रिज़्क़ दे सकता है, मुझे भी रिज़्क़ दे सकता है, आपको भी रिज़्क़ दे सकता है, वो दे रहा है। ये सारे के सारे निज़ाम अल्लाह ताला ने चलाने हैं, सिर्फ हमने अपने आप को कामयाब बनाना है ताकि जहन्नम की आग में न जले। तो अल्लाह ताला के हुजूर बैठे हैं, ये रमज़ान का जुम्मतुल विदा है, आखिरी जुम्मा है। अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से पक्का वादा करें, पक्का इकरार करें, अल्लाह बड़े हमने गुनाहगार किए हैं, बड़े हमने गुनाह किए हैं, बड़ी हमने नमाजें छोड़ी हैं, रोज़े छोड़े हैं, जुम्मे छोड़े हैं, तेरी रहमत से दूर रहे, तुझे याद करने से दूर रहे, तेरा नाम लेने से दूर रहे। अल्लाह तेरे बंदे हैं, तेरे घर में बैठे हैं, आंखें बंद करके अपना नाता अल्लाह के साथ जोड़कर, अपना रिश्ता अल्लाह के साथ जोड़कर कहें या अल्लाह आज तुझसे माफ़ी मांगते हैं। तू तो वो ज़ात है जो 50 साल के नाफरमान को माफ़ करने वाला है, तू तो वो ज़ात है जो 100 साल के बूढ़े काफिर को माफ़ करने वाला है। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ कर दे, अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, अल्लाह हमें जुमा पढ़ने वाला बना दे, अल्लाह हमें हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखने वाला बना दे, अल्लाह हमें अपने रास्ते पर खर्च करने वाला बना दे, अल्लाह हमें नेक बना दे, एक बना दे, इखलाक वाला बना दे। अल्लाह हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा ज़हन, हमारा जिस्म ऐसा बना दे उधर आवाज़ आए अल्लाहु अकबर, हमें ऐसी बेचैनी लग जाए कि जब तक हम वुज़ू करके मस्जिद के अंदर ना आ जाएं अब तक हमें सुकून ना आए, बेचैनी में रहें, वुज़ू करें, मस्जिद में आए, नमाज जमात से अदा करें। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे। रब्बे कायनात की कसम है, जब आप दिल को साफ करके इखलास नियत से पक्का अकीदा, पक्का वादा, पक्की सोच, पक्का ज़हन रख के अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला का बनना चाहेंगे, अल्लाह ताला आपको दौड़ कर अपना दोस्त बना लेगा, अपना प्यारा बंदा बना लेगा। अब एक नमाज नहीं रहेगी और आप जब तक मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ेंगे आपको सुकून ही नहीं आएगा और आपकी सारी परेशानियां, सारी टेंशनें अल्लाह ताला दूर कर दे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है जो कोई बयान किया गया, सुनाया गया, अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे जो खिताब है अल्लाह ताला मेरे लिए, आपके लिए निजात का ज़रिया बना दे, दुनिया में भी अल्लाह ताला हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया बना दे और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया बना दे। और जो भाई मसीह के साथ तावन करने वाले हैं, जिस सूरत में भी तावन करते हैं, अल्लाह ताला उनके घरों को आबाद रखे, अल्लाह ताला उनके घरों पर रहमत का नुज़ूल फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कारोबार में तरक्की दे, अल्लाह ताला उनकी जान माल औलाद में
خیر برکت عافیت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آسانیاں پیدا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تمام معاملات میں ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔